علی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک اجمعین۔ بزرگوں، دوستو، آج صبح یہ اتفاق ہوا کہ میں سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کر رہا تھا، اور جب میں آیت نمبر 53 پر یعنی سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، جب میں اس آیت نمبر 53 پر پہنچا تو میرے دل نے یہ بات کہی کہ چند باتیں اس تعلق سے پڑھنے کی ضرورت ہے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے ایک کوشش کی، اور کوشش کے نتیجے میں جو کچھ مجھے پتہ چلا میں نے سوچا کہ وہ بات آپ لوگوں سے شیئر کروں، کیونکہ یہ بات بڑی معلوماتی اور بہت اہم ہے، ہر اللہ کے بندے کو یہ بات جاننی چاہیے۔ آپ کو میری بات اور بھی بہتر طریقے سے سمجھ آئے گی جب میں اس کا ترجمہ کروں گا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاقی عالم میں، آسمانی دنیا میں، اور تمہارے اندر جو کچھ ہے ان تمام چیزوں کو بھی ہم دکھائیں گے، یہاں تک کہ جو سچ ہے وہ تمہارے سامنے نکھر کر چلا آئے گا۔ آپ سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 1950 سے لے کر ٹل ناؤ، آج کے دن تک جتنی زیادہ سائنس نے ترقی کی ہے، ان 70-72 سال سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ ان 72 سالوں میں سائنس نے وہ سارے کارنامے کر دکھائے جس کے بارے میں انسان کبھی سوچ نہیں سکتا تھا، مگر سائنس نے وہ ساری چیزیں انسان کے نظروں کے سامنے لا کر کے رکھ دی اور بتایا کہ جو تمہیں پتہ نہیں تھا دیکھو ہم نے تمہیں بتا دیا کہ ہاں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ آج آپ نے سنا ہوگا کہ چندریان 3 جو ابھی چاند کے اوپر پہنچا ہوا ہے، جو وہاں سے بہت ساری خبریں ہم لوگوں تک بھیج رہا ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ اس دنیا میں رہنے والا انسان آسمانی دنیا میں چیزوں کو کھوج رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے وہ ہے یا نہیں ہے، اور اس نے مان لیا دیکھ کر کے کہ نہیں، اللہ نے جو کہا ہے وہ ہے اور وہ چیز بالکل موجود ہے۔ ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائے ہیں، دھیرے دھیرے پہنچنے کی کوشش ہے، اور اللہ یہی کہتا ہے کہ ان قریب ہم اپنی نشانیاں آسمانی دنیا میں بھی تمہیں دکھائیں گے، اور تمہارے اندر بھی جو کچھ ہے وہ بھی ہم تمہیں دکھائیں گے۔ آج آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سائنس نے جہاں آسمانی دنیا میں کھوج کی ہے، ہمارے اندر بھی بہت ساری کھوج کی ہے۔ ہزاروں سیل ایک ایک جگہ پر موجود ہیں۔ اگر یہ سیل نہ ہوتے تو یہ زخم اگر لگ جاتا تو یہ زخم بھرتا نہیں، یہ سیل کی وجہ کر بھرتا ہے۔ ہزاروں سیل ہمارے شریر کے اندر موجود ہیں، اور اس کے بارے میں بھی کہا یہ بھی جاندار ہیں جو ہمیں دکھتے نہیں ہیں، جو ہمیں دکھتے نہیں ہیں۔ اس دنیا میں 3 قسم کے جاندار ہیں جن کے اندر زندگی ہے۔ ایک وہ جو حرکت کرتے ہیں، ایک وہ جو حرکت نہیں کرتے مگر ان کے اندر زندگی ہے، ایک وہ جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے مگر ان کے اندر زندگی ہے۔ حرکت کرنے میں جیسے ہم ہیں، جانور ہیں، یہ سب حرکت کرنے والے ہیں، ان کے اندر زندگی ہے۔ پیڑ پودے جو حرکت تو نہیں کرتے مگر ان کے اندر زندگی ہے، اور پھر وہ جو ہمارے باڈی کے اندر موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ان کی بدولت ہمارے جسم کا وجود ہے،
ہمارے زخم بھرتے ہیں، ہمارا جسم بڑھتا ہے، پھیلتا ہے، پھولتا ہے، وہ بھی جاندار ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو جب سائنس نے پتہ کرنا شروع کیا تو معلوم چلا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بھی بہت ساری چیزیں رکھی ہیں جو ہمیں دکھتی نہیں ہیں، مگر جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے ان چیزوں کو دیکھتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں کیا فرمایا کہ میں نے آسمانی دنیا میں بھی بہت سارے کارنامے کر رکھے ہیں، ایک دن ہم تمہیں دکھائیں گے۔ اور آج سائنس کے ہی ذریعے سے ہی اللہ ہمیں وہ چیزیں دکھا رہا ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ بات سنیے گا، آسمانی دنیا کے ریگارڈنگ آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ 1950 سے لے کر 2023 یہ 73واں سال جو چل رہا ہے، اس 73 سال میں سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، اور اس ترقی کا یہ نتیجہ ہے کہ میں آپ کی معلومات کے لیے بتاؤں کہ یہ جو آپ سورج دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں روشنی دیتا ہے، گرمی دیتا ہے، جس کی وجہ کر زمینیں پھل اور سبزہ اگاتی ہیں، جس کی وجہ کر ہمارے جسم کا نشو نما ہوتا ہے، ہمارا جسم بڑھتا ہے، پھیلتا ہے، یہ جو سورج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سورج تو سب سے چھوٹا سورج ہے اس گلیکسی کا، سب سے چھوٹا سورج۔ اور آپ کو ہم بتائیں کہ ایسا صرف اس گلیکسی میں ایسا 300 ارب سورج اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کتنا؟ 300 ارب۔ سننے میں بہت چھوٹا لگ رہا، ارب، لیکن گنتی شروع کیجئے گا تو 30 سال صرف 300 ارب گننے میں لگے گا آپ کو۔ آپ سنتے ہیں نا کسی کے یہاں ریٹ پڑا تو 1 ارب روپیہ نکلا، 6 دن سے مشین سے گنا رہا ہے، ابھی تک گنتی پوری نہیں ہوئی۔ مشین جب گنتی ہے گنتی تو 6 دن، 7 دن، 10 دن، 15 دن لگ رہا ہے 1 ارب نوٹ گننے میں۔ اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف گنتی گنیے 300 ارب، 25 سے 30 سال لگ جائیں گے 300 ارب تک پہنچنے میں آپ کو۔ آپ کی عمر کٹ جائے گی 30 سال، کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو عدد میں نے آپ کو بتایا ہے یہ کوئی معمولی اور چھوٹا عدد نہیں ہے، یہ بہت بڑا عدد ہے۔ اور ایک چیز اور آپ لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ 24 گھنٹے میں ٹوٹل 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں 24 گھنٹے میں۔ اب آپ اس حساب سے گنتی، اگر ہر سیکنڈ میں ایک گنتی آپ گن رہے ہیں تو آپ نے تو 24 گھنٹے میں 1 لاکھ نہیں گنا۔ اب سوچ لیجئے کہ اس حساب سے جو میں کہہ رہا ہوں کہ 25 سے 30 سال آپ کو لگیں گے صرف 300 ارب گننے میں، اور اللہ نے صرف اس گلیکسی میں جس کو ملکی وے کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 ارب سورج کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ سورج سب سے چھوٹا ہے جسے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، ان 300 ارب سورج میں سب سے چھوٹا سورج ہے جو ہمیں اور آپ کو دکھ رہا ہے، یہ سب سے چھوٹا سورج ہے۔ اور ایک کمال کی بات اور میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا سنیے۔ وہ کمال کی بات یہ ہے کہ اس سورج کے اندر سے جو انرجی نکلتی ہے، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں گرمی کہہ سکتے ہیں، گرمی، اس سورج کے اندر سے جو انرجی نکلتی ہے 1 سیکنڈ میں 50 کروڑ ایٹم بم کے برابر اس کے اندر سے انرجی نکلتی ہے۔ ایک ایٹم بم ہیروشیما پر گرا تو آج تک وہاں کی نسلیں الٹی سیدھی ٹیڑھی پیدا ہو رہی ہیں۔ کب گرا تھا؟ سیکنڈ ورلڈ وار میں، اور آج تک وہاں کی نسلیں ٹیڑھی پیدا ہو رہی ہیں۔ اور 50 کروڑ ایٹم بم کے برابر انرجی یہ چھوٹا سورج ہر سیکنڈ نکال رہا ہے اپنے اندر سے۔ ایک گاڑی چلانی ہو تو اس کے اندر ہم ایندھن ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد کمپنی طے کرتی ہے کہ 1 لیٹر میں اتنا کلومیٹر چلے گی۔ اور ذرا سوچئے کہ 1 سیکنڈ میں 50 کروڑ ایٹم بم کے برابر یہ چھوٹا سا سورج جو انرجی نکال رہا ہے
اس کو ایندھن کون دے رہا ہے؟ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم عنقریب تم کو آسمانی دنیا میں اپنی نشانی دکھائیں گے اور تم دیکھو گے۔ اور آج سائنس ہمیں اور آپ کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو اس کو، یہ اللہ کے کارنامے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ مسلمان سورج کو کیوں نہیں پوچھتا؟ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سب سے چھوٹا سورج ہے، اگر ہم اس کو خدا مان لیں تو باقی کے سورج کا کیا بنے گا؟ باقی کے سورج کا کیا بنے گا؟ تو سورج تو خدا ہو ہی نہیں سکتا، جو بنا ہے وہ خدا تھوڑے نہ ہوگا، بلکہ خدا تو وہ ہے جس نے ان سب کو بنایا۔ تو مسلمان اسے پوچھتا ہے، مسلمان بنے ہوئے کو نہیں پوچھتا، بلکہ مسلمان بنانے والے کو پوچھتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ایک چھوٹے سورج سے اللہ رب العزت اتنی انرجی نکالتا ہے، ایک سیکنڈ میں 50 کروڑ ایٹم بم کے برابر ہے۔ اور ایک چیز اور سمجھیے جو ہمیں اور آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک گلیکسی جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، اس میں 300 ارب کتنے؟ 300 ارب سورج ہیں۔ ایسی 250 ارب گلیکسی کو اللہ نے بنایا ہے، گلیکسیز کو اللہ نے تیار کیا ہے۔ یعنی جس دنیا میں ہم لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جس گلیکسی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، یہاں 300 ارب سورج ہیں، اور ایسی جو دنیا جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں 250 ارب گلیکسیز اللہ نے اور بنائے ہیں۔ اسی لیے صحیح بخاری میں روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یاد رکھو ایک جنتی اور دوسرے جنتی کے درمیان اتنا ہی فرق ہوگا جیسا کہ تمہارے اور سورج کے درمیان یا تمہارے اور ستاروں کے درمیان فرق ہے۔ کیا مطلب؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جیسے تمہیں اتنی دوری دکھ رہی ہے نا، تو ایک جنتی کو ایسی کتنی زمین اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ یہ زمین کوئی چھوٹی اور معمولی زمین نہیں ہے۔ یہ جو بات حدیث پاک میں آئی یا قرآن پاک میں جو بات آئی ہے کہ ہم ایک جنتی کو اتنی زمین دیں گے کہ ایسی ہزاروں دنیا اس میں سما جائیں گی، تو یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ آئنسٹین کو پڑھیے، اس نے کیا لکھا ہے، آپ پڑھیے سائنٹسٹ نے کیا لکھا ہے اس بارے میں کہ یہ گلیکسی جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اس کا یہ حال ہے کہ 300 ارب سورج صرف اس کے اندر موجود ہے، اور ایسے 250 ارب گلیکسیز اور ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا ہے، وہاں کیا ہے، کتنی بڑی دنیا اللہ نے بنائی ہے، یہ تو اللہ کو چھوڑ کر کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن ہاں اللہ کیا کہتا ہے؟ سنریہم آیاتنا، ہم اپنی نشانی تمہیں دکھائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔ نشانی چھوٹی موٹی ہوتی ہے، چھوٹا دیکھا جاتا ہے نا، تو ہم انسان چھوٹا دیکھ رہے ہیں ابھی۔ اچھا ایک اور چیز سمجھیے، وہ سمجھنے کی بات یہ ہے، یہ جو زمین ہے نا جس پر ہم لوگ رہ رہے ہیں، اس زمین کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں؟ یہ تو میں نے سورج کے بارے میں آپ کو بتایا، آپ اس زمین کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ آپ جس مالک کو پوچھتے ہیں، جس اللہ کو پوچھتے ہیں جس نے اس زمین کو بنایا، اور اس کے بارے میں اس نے کیا فرمایا؟ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ۔ جگہ جگہ پر اللہ رب العزت زمین کے بارے میں آپ کو اوگت کراتا رہتا ہے، زمین کے بارے میں قرآن میں آپ کو اللہ رب العزت بتاتا رہتا ہے۔ کیوں بتا رہا ہے اللہ؟ اس کے بارے میں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں۔ یہ زمین چل رہی ہے، گھوم رہی ہے، اس کے چلنے کی رفتار آپ کو پتہ ہے؟ یہ جو دن اور رات جو آپ کے سامنے آتے ہیں، ابھی دن ہے، جیسے ہی 7 بجے گا رات آ جائے گی، ہے نا بھائی؟ یہ دن اور رات، یہ 24 گھنٹے میں دن اور رات کا جو آنا ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ زمین اپنے محور کے گرد ہر سیکنڈ ½ کلومیٹر کی رفتار سے چلتی ہے، ½ کلومیٹر ہر سیکنڈ۔ اب سوچئے اس کی کیا رفتار ہے، کیا اسپیڈ ہے اس کی۔ ایک ٹرین پر آپ سواری کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں ٹرین پر، ہے نا، ٹرین پر، پلین پر، کسی بھی سواری پر آپ بیٹھیے، آپ کو پتا ہے کہ جب وہ چلتی ہے تو چلنے کے کرم میں اور رکنے کے کرم میں وہ جھٹکے لگاتی ہے،
لگاتی ہے کہ نہیں لگاتی؟ تو ظاہر سی بات ہے زمین اگر چل رہی ہے تو جھٹکے تو ضرور لگتے ہوں گے. اسی لیے سائنٹسٹ نے یہ پروف کیا کہ ہر سیکنڈ زمین پر 2 زلزلے آتے ہیں. ہر سیکنڈ زمین پر 2 زلزلے آتے ہیں. اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ ذاریات میں کیا فرمایا؟ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ. ہم نے زمین کو پھیلایا ہے اور اس کو بیلنس کے ساتھ رکھا ہوا ہے. یہ ذرا سا بھی بیلنس بگاڑتی نہیں. اگر بگاڑ دے تو انسانی وجود ختم ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیے بزرگوں، اللہ خالق ہے، اللہ بنانے والا ہے. اور یاد رکھیے یہ جو ساری دنیا ہے یہ اللہ کا فعل ہے، اور سارا قرآن یہ اللہ کا قول ہے. سارا کلام یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا قول ہے، اور یہ ساری دنیا اللہ کا فعل ہے. قرآن میں جو کچھ اللہ نے کہا دنیا میں اللہ نے اسے کر دیا ہے. نہ وہ جھوٹا ہے نہ یہ جھوٹا ہے. بس لوگ لگے ہیں کھوجنے میں کہ بھئی کھوجا جائے کہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں اس کے بارے میں. تو زمین کا یہ حال ہے، یہ اپنے محور کے گرد چکر لگاتی ہے ہر سیکنڈ میں ½ کلومیٹر کے رفتار سے. اب ایک چیز اور جو ہمارے اور آپ کے جانکاری کے لیے ہونی چاہیے وہ بات یہ ہے کہ زمین ایک اور چکر لگاتی ہے. سائنوسائیڈل ویو کے اندر بھی ایک موشن ہوتا ہے زمین کا. ایک چکر اس کا اور ہوتا ہے، اور اس چکر کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ زمین جو ہے وہ اسٹار ویگا اس کی طرف پورے نظام شمسی کے ساتھ یہ جو معاملہ چل رہا ہے یہ پورے نظام شمسی کے ساتھ 15 ارب سے یہ بڑی تیزی کے ساتھ اس اسٹار کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس کی رفتار وہاں پر 200 کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے. اللہ اکبر کبیرہ. 200 کلومیٹر فی سیکنڈ پرتی سیکنڈ کے حساب سے یہ اسپیڈ، یہ چلنے کا معاملہ. اور پھر بھی یہ دنیا بچی ہوئی ہے، یہ زمین بچی ہوئی ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سوائے اللہ کے یہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے؟ کوئی ہے جو سوائے اللہ کے کر سکتا ہے اس چیز کو؟ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، یہ ایک معلوماتی بات تھی جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھائی اور بتائی ہے کہ یہ جو کچھ آپ آسمان میں دیکھ رہے ہیں، یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ تارے، یہ صرف ایسے نہیں چل رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ہر کی ایک اسپیڈ، ہر کا ایک وقت، ہر چیزوں کا اللہ نے تعین کر دیا. اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ یہ جو سورج ہے، یہ جو چاند ہے، اللہ نے ان کے چلنے کا وقت متعین کر دیا ہے، مقدر کر دیا ہے. اس کو کتنی رفتار، کتنی اسپیڈ سے چلنی ہے. یہ ذرا سا اپنی اسپیڈ بڑھائے تو دنیا ختم، یہ ذرا سا اپنی اسپیڈ گھٹائے تو دنیا ختم. دنیا کو ہر حال میں ختم ہو جانا ہے. لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ میں نے جو متعین کر دیا ہے، میں نے جو دے دیا ہے، وہ اسی وقت پر چلتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا قدرت ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی نشانی ہے جو اللہ رب العزت فرماتا ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ، ہم ان قریب تم کو آسمانی دنیا میں یہ چیزیں دکھائیں گے. اب ایک بات اور بڑی تیزی کے ساتھ عرض کر کر اپنی بات کو ختم کروں. یہ تو آسمانی دنیا کی بات تھی جو میں آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ساتھ سمجھا رہا تھا. اب ذرا سا جس دنیا میں ہم لوگ رہتے ہیں، ہم جس پلانٹ پر ہیں، جس کو میریکل پلانٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ معجزہ ہے. یہ جو زمین ہے نا، یہ اللہ کا معجزہ ہے. بڑی کمال کی چیز ہے یہ زمین. اس زمین کے تعلق سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 20 لاکھ اسپیشیس اللہ رب العزت نے اس زمین پر بنائے. 20 لاکھ سے زیادہ وہ مخلوقات ہیں اس زمین پر جس کو آپ گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں. کیا مطلب؟ جیسے آپ گنیے انسان، گھوڑا، گدھا، بندر، چمپینزی، گینڈا، بھینس، بیل، بکری، اس طریقے سے گنیں گے نا تو 20 لاکھ سے زائد اللہ نے مخلوق اس دنیا میں بنائے. اسی لیے اللہ نے کہا وَفِي أَنفُسِهِمْ، اور جو کچھ تمہارے درمیان ہے
ہم دھیرے دھیرے وہ بھی تمہیں دکھا دیں گے کہ ہم نے کیسی کیسی نایاب چیزیں پیدا کر رکھی ہیں، ایسی ایسی چیزیں جو تمہیں دکھتی نہیں ہیں، مگر اس روئے زمین پر میں نے ان کو بنا کر کے رکھا ہوا ہے، اس روئے زمین پر۔ اور ایک اور بہت کمال کی بات سن لیجئے، سائنٹسٹ یہ بات کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پیچھے کیڑے مکوڑے بھی اللہ کے مخلوق ہے، معلوم ہے کہ نہیں؟ یہ جو کیڑا مکوڑا آپ دیکھتے ہیں تو ہم لوگ بہت زیادہ کتنے کیڑے مکوڑے کے بارے میں جانتے ہیں؟ کتنا جانتے ہوں گے؟ بہت زیادہ، 2 4 10 بہت زیادہ ہوا۔ لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ایسے ایسے کیڑے مکوڑے کو پیدا کیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیڑے مکوڑے کی صرف ورائٹیز 20 کروڑ کے آس پاس ایک آدمی کے ساتھ کیڑا مکوڑا اللہ نے مسلط کیا ہوا ہے، جو ہمارے جسم کے اندر ہے۔ جیسے معدے میں، پیٹ میں ہے وہ کیڑا، آنکھ میں ہے وہ کیڑا، کان کے اندر ہے، ناک میں ہے، سر میں ہے، بیجے میں ہے، نسوں میں ہے، جسے آپ دیکھ بھی نہیں پا رہے ہیں۔ 20 کروڑ سے زائد کیڑے مکوڑے جو ہمیں دکھتے نہیں ہیں، بیکٹیریا، جراثیم، یہ سب جو ہمیں دکھتے نہیں، اللہ نے ایک آدمی کے ساتھ۔ اور اس دنیا میں اگر آپ 7 ارب آبادی مان لیجئے، 7 ارب، تو ہر ایک کے ساتھ 20 کروڑ کو گنا کر کے دیکھیے کہ اللہ نے کتنے کیڑے مکوڑے اس زمین پر پیدا کیے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے، خدا تمہیں بھی کھلاتا ہے اور خدا ان کو بھی کھلاتا ہے، خدا تمہیں بھی پال رہا ہے اور خدا ان کو بھی پال رہا ہے۔ اب ذرا بتاؤ، ایسے باکمال خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو کیوں پوچھتے ہو؟ ایسے باکمال خدا کو چھوڑ کر، ایسے عظیم اللہ کو چھوڑ کر، ایسے بلند و بالا ذات کو چھوڑ کر کسی اور کو کیوں پوچھتے ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں مولا۔ لیکن اے انسان، تو کہاں ہے؟ کس غلط فہمی میں مبتلا ہے؟ تو کہاں جی رہا ہے؟ کس جگہ پر تو جی رہا ہے؟ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، یہ ساری باتیں جو میں نے آج آپ لوگوں کو بتائی ہیں، صرف یہ کہ اس ایک آیت کے ذریعے میں نے اتنی ساری چیزوں کو کھوج کر کے نکالا تاکہ آپ کے دماغ میں وہ بات آ سکے کہ سائنٹسٹ جو کچھ کر رہے ہیں غلط نہیں کر رہے ہیں۔ وہ کھوجتے جائیں گے، ان کو چیزیں ملتی جائیں گی، اور چیزیں ہیں تو ہی تو مل رہی ہیں، نہیں ہوتی تو کیوں ملتی؟ چیزیں ہیں، مل رہی ہیں۔ اور اللہ خود کہتا ہے، کیا کہتا ہے اللہ رب العزت؟ کہ میں نے ایسی ایسی ہزاروں دنیا بنائی ہے، تبھی تو اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام عالمین کا پالنہار ہے، اور عالم گن نہیں سکتے تم کتنے ہیں۔ گلیکسی جو میں کہہ رہا ہوں نا، اسی کو عربی میں عالم کہتے ہیں، جو میں گلیکسی کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، ایسی ایسی جتنی بھی گلیکسیاں، ان تمام کا پالنہار اللہ ہے۔ اور دوسری طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے رسول، میں نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ یعنی جہاں جہاں جس گلیکسی کا میں رب ہوں، وہاں وہاں اس گلیکسی کے لیے آپ رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ یہ ہے ذات اللہ رب العزت کی، اور جس نے بلند و بالا بنایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، یہ بات اس لیے میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھی ہے کہ اس کے ذریعے کچھ سیکھیں، سمجھیں، اور اللہ کی قدرت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، اور جتنا ممکن ہو سکے اس رب کے سامنے سر جھکائیں کہ جو خالق و مالک ایسا سب کچھ کر سکتا ہے، ذرا سوچئے وہ کیسی طاقت والا ہوگا۔ اور اس نے جو کچھ کہا سب سچ ہے۔ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نافرمانی پر ہم تمہیں سزا دیں گے، تو یہ بات کیسے جھوٹ ہو سکتی ہے؟ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے رسول کی سنت کی پیروی نہیں کرو گے تو ہم تمہیں سزا دیں گے، یہ بات کیسے جھوٹ ہو سکتی ہے؟ میرے بزرگوں، دوستوں، ذرا سا ہوش کے ناخن لیجئے، اور میں سورہ یونس کی ایک آیت ہے کل من یرزقکم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ کون ہے جو تم کو کھلاتا ہے؟ کون ہے جو تم کو کھلاتا ہے زمین و آسمان سے؟ یعنی آسمان سے بارش نہ ہو تو ہمیں زمین سے غلے ملیں گے؟
بتائیے، ہرگز نہیں مل سکتے۔ اگر زمین سے اللہ غلہ نہ اگائے تو پھر ہماری زندگی گزر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں گزر سکتی۔ اچھا، ایک جگہ اسی میں اللہ رب العزت فرماتا اَفَمَن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کون ہے جو دیکھنے اور سننے کا مالک ہے؟ دیکھنے اور سننے کا مالک سمجھتے ہیں آپ؟ اس کو دیکھیے اس انداز میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آج کل دیکھیے گا کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کو بہت سارے ایسے بابا مل جائیں گے جو کہیں گے ہم فلانے کے اوتار ہیں، فلانے کے اوتار ہیں، فلانے کے اوتار ہیں۔ ایک بابا ایسا بھی ہے جو اندھا ہے، اور اتفاق سے ہمارے ہندوستان ایودھیا کا ہے، اندھا ہے، اور وہ خود کو کہتا ہے کہ ہم اس دھرتی پر بھگوان کا ایک روپ ہے اور اس کے اوتار ہیں، ہم سمجھیے ہیں وہی ہیں بس۔ اب ذرا دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے، کون ہے جو تمہاری آنکھ اور کان، ان دو چیزوں کا مالک ہے؟ اگر تم ہو خدا تو بچا لو اپنی آنکھ کو، ہو خدا تو بچا لو اپنے کان کو۔ دیکھیے گا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا اور نہ جانے کیسا کیسا دعویٰ کرنے والا یا تو چشمہ پہنتا ہے یا کان میں بیٹری ڈالتا ہے۔ تو جو چشمہ پہنے اور کان میں بیٹری ڈالے وہ خدا ہو سکتا ہے؟ بولیے، یہ صرف ایک مذاق ہے، اور اس مذاق میں دنیا پھنسی ہوئی ہے۔ میری بات سمجھ رہی ہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ ہے، قرآن سچ ہے، اور قرآن جس رب کا ہے وہ رب بھی سچا ہے۔ یہ دنیا سچ ہے، اور اس دنیا کو جس رب نے بنایا وہ بھی سچا ہے، اور وہ تمہیں کس کس انداز سے سمجھاتا ہے، اے میرے بندو تم انسانوں کو خدا ماننے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، تم انسانوں کو ذرا دیکھو، اگر یہ خدا ہے تو اپنے آنکھوں کی روشنی کیوں نہیں بچا لیتا، اپنے کانوں کی سماعت کو کیوں نہیں بچا لیتا، اپنے بڑھاپے کو کیوں نہیں روک لیتا ہے، اپنے اندر آنے والی بیماری کو کیوں نہیں روک لیتا ہے؟ اگر نہیں روک سکتا ہے تو مان لو یہ مجبور ہے، اور میں ہی اللہ ہوں۔ میرے بزرگوں دوستو، اسی اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش کیجئے، اسی کی بندگی کیجئے، اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کے سامنے حساب اور کتاب دینا ہے۔ اللہ کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔